مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے UN کانفرنس آج ہوگی، وزیر اعظم بھی شریک ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے سربراہی کانفرنس آج ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے 26 سپٹمبر تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم اجلاس میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی میں غزہ کے بحران اور فلسطینی عوام کی مشکلات اجاگر کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم دہشت گردی، ماحولیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا سمیت عالمی مسائل پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم UN کے اجلاس کے دوران اعلیٰ سطح کی تقریبات اور خصوصی اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ وہ اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ امریکی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے حکام سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ امریکہ نے برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا نمائشی اقدام قرار دے دیا۔ امریکہ نے مختلف مغربی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلانات کو نمائشی اقدام قرار دے دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ترجیح سنجیدہ سفارتکاری ہے، نمائشی اعلانات نہیں۔ امن، اسرائیل کی سیکیورٹی اور یرغمالیوں کی رہائی ہماری ترجیح ہے۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ خطے میں امن و خوشحالی صرف حماس کے بغیر ممکن ہے، جبکہ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا محض نمائشی اقدام ہے۔ یاد رہے کہ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو باضابطہ طور پر خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ آئندہ دنوں میں مزید ممالک کی جانب سے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کا امکان ہے۔ FBI نے 60,000 سے زائد جیولرز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا، ٹیکس شکنجہ کسنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق جن 60,000 جیولرز کا ڈیٹا جمع کیا گیا ہے، ان میں سے صرف 21,000 جیولرز FBI کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور ان 21,000 رجسٹرڈ جیولرز میں سے بھی صرف 10,524 نے ٹیکس ریٹرن داخل کی ہے۔ ذرائع FBI نے بتایا کہ بیشتر جیولرز اپنی آمدنی کم ظاہر کر کے ٹیکس چھپا رہے ہیں۔ ٹیکس چھپانے والے جیولرز کے خلاف کارروائی شروع کی جا رہی ہے، جس کے لیے پہلے مرحلے میں پنجاب کے 900 جیولرز کی فہرست تیار کر لی گئی ہے، جن کا تعلق لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان سے ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریٹرن ان کی دکانوں، خرید و فروخت اور رہن سہن کے مطابق نہیں۔ کئی ہزار جیولرز ٹیکس نیٹ میں شامل ہی نہیں ہو رہے۔ ٹیکس کم دینے والے جیولرز سے نوٹسز کے ذریعے جواب طلب کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے FBI حکام نے کہا کہ تمام سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے۔ کسی تاجر اور صنعت کار کو بلا وجہ نوٹس نہیں دیں گے۔ ہر فرد اپنے حصے کا ٹیکس ایمانداری سے دے گا تو ملک چلے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایت پر بلوچستان میں منشیات کے خلاف فیصلہ کن مہم کا آغاز۔ بلوچستان میں اینٹی نارکوٹکس فورس اور مقامی اداروں نے پوست کی کاشت اور منشیات کے اڈوں کے خاتمے کے لیے بڑی مہم کا آغاز کر دیا۔ یہ مہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور حکومت بلوچستان کی براہ راست ہدایات کے تحت جاری ہے۔ اس مہم کا مقصد بلوچستان کو منشیات سے پاک کرنا اور اس ناسور کا مستقل طور پر خاتمہ کرنا ہے۔ منظم کارروائیوں کے دوران کئی علاقوں میں پوست کی فصلوں کو تلف کیا گیا۔ منشیات کی پیداوار اور ترسیل میں ملوث نیٹ ورکس کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں۔ منشیات کے نیٹ ورکس اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو مکمل ناکام کرنے کے لیے متبادل روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ روزگار کے متبادل ذرائع فراہم کر کے مقامی لوگوں کو دوبارہ منشیات کی کاشت سے روکا جائے گا۔ منشیات جرائم اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے مؤثر اور پائیدار حکمت عملی اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔ یہ گٹھ جوڑ ہی اس تمام نیٹ ورک کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ یہ منشیات کے خلاف جنگ ایک قومی فریضہ ہے۔ اس جنگ میں حکومت، سیکیورٹی اداروں اور معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ نوشہر فروز کے مقام پر بڑا سیلابی ریلا، گھروں اور دکانوں کے ساتھ سکول بھی زیر آب۔ کوٹری براج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، مگر بہاؤ بڑھ کر 3,60,000 کیوسک ہو گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق گڈو اور سکھر براج پر بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں نچلے درجے کے سیلاب ہیں۔ گڈو براج پر بہاؤ 2,68,000 اور سکھر براج پر پانی کا بہاؤ 3,10,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ دریائے سندھ میں نوشہر فروز کے مقام پر بڑا ریلا گزرا، جس کے باعث کنڈیاروں کے قریب سیلابی پانی بکری شہر میں داخل ہو گیا۔ سیلابی ریلے کے نتیجے میں متعدد گھر اور دکانیں زیر آب آ گئیں۔ گورنمنٹ پرائمری اور مڈل اسکولوں میں بھی پانی جمع ہو گیا ہے۔ سیلابی ریلے سے ضلع کی 16 یوسیز کے 445 دیہات سیلاب سے متاثر ہیں۔ 15,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا جا چکا ہے۔ ادھر دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر بدستور درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ ہیڈ اسلام اور ہیڈ سلیمان کی پر نچلے درجے کے سیلاب برقرار ہیں۔
एशिया कप पाकिस्तान टीम की एकतरफा शिकस्त पर शुएब अख्तर का सख्त रद्द अमल। शुएब अख्तर ने मैच के बाद एक टीवी शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के पास 200 रन भी बोर्ड पर होते तब भी बॉलर्स इसका दिफा नहीं कर पाते। अगर फहीम को बॉलिंग करनी थी तो नई गेंद का इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर वो साइम की जगह ले लेते तो वो कारआमद साबित होते। शुएब अख्तर ने कहा कि इब्रार से पहले पार्ट टाइम बॉलर साइम अयूब आ रहे हैं। इब्रार आपके मेन बॉलर हैं, आपकी बॉलिंग लाइन इस काबिल नहीं थी। अगर पाकिस्तानी टीम ने 200 रन भी बनाए होते तब भी बॉलर्स इसका दिफा नहीं कर पाते। शुएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग नाकिस थी। हारिस रऊफ ने हरीफ के एक भी बल्लेबाज को आउट नहीं किया। हिंदुस्तानी बल्लेबाज अपनी गलतियों से आउट हुए। सूर्य कुमार यादव ने गलत शॉट खेला और पाकिस्तान को विकेट मिल गई। ये मैच तो इतना आगे भी नहीं जाता। इन्होंने मजीद कहा कि जरा सोचें, इस टीम के पास केएल राहुल नहीं है, वो हमेशा गेंदबाजों को मारता है। एल राहुल को संजू सैमसन की बजाय टीम में होना चाहिए था। संजू सैमसन टीम इंडिया की कमज़ोर कड़ी थे, इसी वजह से मैच 19वें ओवर तक चला। शुएब अख्तर ने यह भी कहा कि अभिषेक शर्मा अगर कुछ देर और क्रीज पर रहते तो मैच 5 ओवर पहले ही ख़त्म हो जाता। इनके आउट होने की वजह से मुकाबला 19वें ओवर तक गया।